إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. محترم حاضرین، دین اسلام کے محاسن اور خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال قبل حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کرایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اس آیت میں دین کی تکمیل کا اعلان ہے کہ یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت قرار دیا، جبکہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کے باوجود بالخصوص دین اسلام کو اپنی نعمت بتا کر اس دین کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جتنی نعمتیں میسر ہے، جتنی نعمتیں حاصل ہے، ان ساری نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت، سب سے اہم نعمت اگر کوئی ہے تو اس کا دین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ دین سے بڑھ کر دنیا میں کسی بھی انسان کو کوئی اور نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے دین کی تکمیل کو اتمام نعمت قرار دیا۔ یقیناً دین کا مکمل ہونا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ دین کی تکمیل یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے ذکر کیا کہ اے امیر المؤمنین، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہو، وہ آیت اگر ہم یہود پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ انی لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس دن نازل ہوئی۔ والساعة التي نزلت فيها على رسول اللہ، اس گھڑی کو، اس وقت کو بھی جانتا ہوں جس وقت یہ اللہ کے رسول پر نازل ہوئی۔ نزلت عیشۃ عرفہ فی یوم جمعہ، یہ عرفہ کے مقام پر جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ دوسری حدیث میں حضرت عمر نے کہا کہ نزلت فی یوم جمعہ فی یوم عرفہ، کہ یہ جمعہ کے دن، عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ وکلاہما بحمد اللہ لنا عیدا، اور الحمدللہ یہ دونوں ہمارے لیے عید ہے۔ میرے محترم بھائیو،
اگر دین کی تکمیل نہ ہوتی، اس دروازے کو اسی طرح کھول دیا جاتا تو ہر کس و ناقص اپنی عقل، اپنی خواہش، اپنی چاہت کے اعتبار سے کسی بھی چیز کو دین میں داخل کرتا اور کسی بھی چیز کو دین سے خارج کرتا۔ اس طرح سے یہ دین بھی سابقہ ادیان کی طرح جو ہے تحریف اور تبدیلی کا شکار ہو جاتا، اس کی اصل صورت مسخ ہو کر رہ جاتی۔ اسی لیے اس دین کی تکمیل کو اتمام نعمت قرار دیا، دین کی تکمیل کو اللہ نے اپنی نعمت کی تکمیل قرار دیا۔ اسی طرح اس آیت سے تیسری چیز جو ذکر کی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ اللہ اس دین سے راضی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو دین اسلام اختیار کرنا ہوگا اور تا حیات اس دین پر باقی رہنا ہوگا۔ اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین میں آپ کامیابی تلاش کرتے ہیں، آپ کسی اور دین میں خیر تلاش کرتے ہیں، تو آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے اور ایسا دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ لَهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے، کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، تو ہرگز یہ دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول محبوب دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ محترم حاضرین، لوگوں میں میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر جہاں تیجا، 10واں، 20واں، 40واں اور برسی وغیرہ بدعات رائج ہے، وہیں پر 11ویں بھی رائج ہے۔ 11ویں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ 11ویں کیا ہے؟ 11ویں دراصل ایک تاریخ کا نام ہے جو 11 کی تانیث ہے۔ 10ویں کے بعد آنے والی تاریخ کو 11 کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں عرف میں 11ویں حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اس نیاز کو کہا جاتا ہے جو ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے ایصال ثواب کے طور پر کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، ان کی نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، سوال یہ ہے کہ 11ویں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کو منانا کیسا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں شریعت کے میزان کی طرف لوٹنا ہوگا، شریعت کے ترازو کی طرف لوٹنا ہوگا۔ وہ میزان کیا ہے؟ وہ میزان کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ کوئی چیز دین کا حصہ ہے یا نہیں، کوئی بھی چیز نیکی ہے یا نہیں، اس کو جاننے کا معیار اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ جو چیزیں اللہ کی کتاب میں ہے، رسول کی احادیث میں ہے، وہ دین ہے، وہ نیکی ہے، اور جو چیز اللہ کی کتاب میں، رسول کی حدیث میں نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ عبادت نہیں ہو سکتی، اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کرنے والے کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی اس نے محنت کی ہو، کتنا اس نے اس پر خرچ کیا ہو، اگر وہ دین میں، اللہ کی کتاب میں، رسول کی حدیث میں نہیں ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا وَلَا دِينٌ إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ، دین وہی ہے جو اللہ نے مشروع کیا۔ فَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَمْرِهِ، عبادت میں اصل یہی ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ جب ہم شریعت کے اس ترازو پر 11ویں کو رکھتے ہیں، 11ویں کو تولتے ہیں، تو واضح طور سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ 11ویں منانا یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے۔ اور کیسے ملے گا؟ جبکہ یہ ہندوستانی بدعت ہے جو شیعوں کی تقلید میں ایجاد کی گئی۔ جس طرح شیعہ اپنے امام کے نیاز کے لیے برائے ایصال ثواب دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں عبد القادر جیلانی کے نیاز کے لیے برائے ایصال ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، 11ویں میں لوگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ایصال ثواب کے لیے
لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ اعتقاد ہے، بہت سارے لوگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، جبکہ میرے محترم بھائیوں، نظر عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ان بندوں کی تعریف کی جو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ جب کسی عمل کی تعریف کرتا ہے، کسی عمل سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو وہ عمل عبادت ہوتا ہے، اور جب وہ عمل عبادت ہوتا ہے تو وہ عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی بھی قسم، کوئی بھی شکل جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر، اللہ کے بندے وہ ہیں جو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح قربانی، جانور ذبح صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا فصل لربک وانحر، اے پیارے حبیب، اے جناب محمد رسول اللہ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ جو قربانی رب کے لیے نہیں ہے، جو جانور رب کے نام پر ذبح نہیں ہوا، اس کرنے والے پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، جو غیر اللہ کی نیاز کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ محترم حاضرین، اگر 11ویں کا مقصود محض ایصال ثواب ہے تو سوال یہ ہے کہ صرف حضرت عبد القادر جیلانی کی تخصیص کیوں آخر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اس قدر تعظیم، کیوں صرف ایصال ثواب حضرت عبد القادر جیلانی کے نام پر کیا جائے، جبکہ امت میں آپ سے کئی گنا افضل شخصیات گزری، لیکن ان میں سے کسی کے بھی بارے میں یہ بات نہیں ملتی کہ امت نے ان کے لیے تسلسل کے ساتھ ہر سال ایصال ثواب کا یہ طریقہ اختیار کیا ہو۔ اس امت کی شخصیات میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے اول نمبر پر ہے۔ چاہے ابوبکر صدیق ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، یا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہو، یا ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یا دیگر محدثین فقہاء کرام رحمہ اللہ ہو، ان میں سے کسی کے بھی بارے میں یہ بات نہیں ملتی کہ امت نے اس طریقے سے، اس تسلسل کے ساتھ ہر سال جو ہے ایصال ثواب کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ کیوں آخر حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ جو ہے ایصال ثواب کو خاص کیا گیا؟ کیونکہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں امت کا ایک طبقہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ غوث اعظم ہیں، آپ دستگیر ہے، آپ پیران پیر ہے، آپ مشکل کشا ہے، آپ حاجت روا ہے، آپ حاضر و ناظر ہے، اور آپ جو ہے کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں۔ ان کا مقصود 11ویں کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح کو خوشی پہنچائی جائے۔ اگر اس مقصد کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، مخلوق کی بات کو سننے والا نہیں ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی تخصیص اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہے حضرت عبد القادر جیلانی کی اگر ہم نیاز کریں گے تو اس نیاز کی وجہ سے وہ ہماری مصیبتوں کو دور کریں گے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی ہمارے اعمال کے لیے توسط ہے، وسیلہ ہے قبولیت کے لیے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تخصیص کی گئی، اسی لیے ان کو خاص کیا گیا، اور ان کے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ حالانکہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے عقیدے میں یہ سخت مخالف ہے، عقیدے میں سخت مخالف ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پکے موحد تھے، پکے متبع سنت تھے، اور علماء حنابلہ میں سے ایک معروف عالم دین تھے، جن کی شخصیت، جن کی عقیدے کا اندازہ آپ کی ایک کتاب معروف و مشہور غنیت الطالبین سے ہوتی ہے۔
غنیت الطالبین آپ کی ایک معروف کتاب ہے جس میں آپ نے ایمان کا ذکر کیا، آپ نے بدعت سے روکا اور اہل بدعت سے روکا۔ میرے محترم بھائیوں، تیسری چیز، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وفات کے ساتھ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا، چاہے خیر کا ہو یا شر، اسی کے مطابق اسے جزا و سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ البتہ شریعت نے بعض ایسے اعمال بتائے، بعض ایسی چیزیں بتائی جن کے ذریعے میت کو برابر ثواب پہنچتا رہتا ہے، اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے ایصال ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنائی، کوئی مدرسہ بنایا، کہیں نہر کھود دی، کوئی قرآن تحفے میں دیا، کوئی درخت لگایا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور علم ينتفع به، یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، آپ کے خطابات سے، کتابوں سے اس کے جو ہے بچوں کو تعلیم دی، بڑوں کو تعلیم دی، خطبات کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا اسے فائدہ ملتا ہے۔ اور ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد چھوڑ کر گیا، چونکہ اولاد کو نیک بنانا یہ اس کا عمل تھا، لہذا اس عمل کی بنیاد پر، اس کوشش کی بنیاد پر، اس محنت کی بنیاد پر، اور اس کی وفات کے بعد بھی جب یہ نیک اولاد دعا کرتی ہے تو اس کا اسے فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کا میں وہی چیزیں، وہی طریقے، وہی راستے جائز ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ ان چیزوں سے ہٹ کر ہم اپنی عقل سے، اپنی خواہش سے، اپنی پسند سے میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے۔ صرف یہی چیزیں ہم میت کے لیے کر سکتے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری چیز، ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی دن، کوئی وقت متعین نہیں کیا کہ فلاں دن فلاں وقت ہی ایصال کرنا ہوگا، بلکہ ایصال ثواب ایک مطلق عمل ہے۔ شریعت نے اسے کسی دن اور کسی وقت کے ساتھ قید نہیں کیا۔ اب اگر آپ ایصال ثواب کو کسی دن کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کو کسی وقت کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ خاص کرنے کا اختیار صرف شارع کو ہے، صرف شارع کو ہے، بندوں کو اس کا حق نہیں ہے۔ آپ کسی نیکی کو کسی دن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ کو دلیل دینا ہوگا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا میرے محترم بھائیوں۔ لہذا اس طرح سے ایصال ثواب کو صرف حضرت عبد القادر جیلانی کے لیے خاص کرنا، اور وہ بھی ربیع الثانی کی 11 تاریخ میں خاص کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ سلف صالحین نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ تَخْصِيصِ الْأَيَّامِ الْفَاضِلَةِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي لَمْ يُشْرَعْ لَهَا تَخْصِيصًا، کہ عام دنوں میں عبادات کو خاص کرنا جن دنوں میں عبادات کی خاصیت نہیں ہے، خاص نہیں کیا گیا ہے، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات اور بصدقة كذا وكذا، جیسے کسی دن میں خاص رکعات کو مقرر کرنا، کسی دن کے ساتھ خاص صدقے کو مقرر کرنا، او الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة او بختام القرآن فيه او ما اشبه ذلك، یا کسی رات میں نماز کی تعداد کو خاص کرنا اور کسی رات کے ساتھ قرآن کے خاتمے کو، قرآن کے ختم کرنے کو خاص کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی تخصیص پہ کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اس طرح سے کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے میرے محترم بھائیوں۔ اسی طرح ایصال ثواب کے طور پر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانا یقیناً اچھا عمل ہے، محبوب عمل ہے، اللہ کے نیک بندوں کا عمل ہے،
اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن محض ایصال ثواب کے طور پر صرف کھانے اور شیریں کی تخصیص کرنا اور ہر سال اسی طرح سے جو ہے ایصال ثواب منانا اور ایصال ثواب کے جو دیگر اعمال ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کر صرف کھانے پر اکتفا کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ ایصال ثواب سمجھتے ہیں، کھانے کے ذریعے آپ کی نیت ایصال ثواب ہے، تو یہ صدقے کے حکم میں ہے، اور صدقے کے اول مستحق فقراء و مساکین ہے، انہیں کھلایا جائے۔ لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے 11ویں میں لوگ خود بناتے ہیں، خود کھاتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں، دوست و احباب، اڑوس پڑوس کو دعوت دی جاتی ہے، جس میں امیر غریب سب شامل ہیں، اس میں امیر و غریب سب شامل ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سلف صالحین ائمہ اہل سنت سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا یہ ذریعہ ہوتا، تو وہ ضرور اس کا اہتمام کرتے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَىٰ تَرْكِهِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ کہ سلف صالحین جس چیز کو چھوڑنے پر متفق ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لِأَنَّهُمْ مَا تَرَكُوا عَلَىٰ عِلْمٍ لَا يُعْمَلُ بِهِ اس لیے کہ انہوں نے اس علم کی بنیاد پر اس کو چھوڑا کہ وہ عمل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لہذا جس چیز کو سلف نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہی اہل بدعت کا طریقہ ہے، یہی اہل بدعت کا راست طریقہ ہے کہ وہ اپنے عقائد باطلہ، شرکی عقائد اور بدعتی اعمال کے لیے قرآن اور حدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں، سلف صالحین کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا تجد مبتدعا ممن ينسب الى الملہ آپ کسی بدعتی کو نہیں پائیں گے الا وهو يستشهد على بدعته بدلیل شرعی وہ اپنی بدعت پر شرعی دلیل پیش کرتا ہے۔ کون سی دلیل؟ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے، لیکن کیسے؟ فرماتے ہیں فَيُنَزِّلُهُ عَلَى مَا وَافَقَ عَقْلُهُ وَشَهْوَتُهُ اور اس آیت کا معنی، اس حدیث کا معنی اپنی عقل اور اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے، اپنی بدعت کے لیے وہ معنی جو ہے تبدیل کرتا ہے۔ اس طرح سے اہل البدع کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی آیت کا تفسیر کا وہ معنی لینا، کسی آیت کا وہ معنی نکالنا جس سلف صالحین نے نہیں نکالا ہے، تو اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ بات، وہ معنی غلط ہے، یا پھر سلف صالحین کے اقوال غلط ہے، اور کوئی بھی عقل مند اس بات میں شک نہیں کر سکتا کہ یہ معنی سلف صالحین کے اقوال کے بالمقابل زیادہ غلطی کے لائق ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کھانے کی جو شکل صورت بنائی گئی ہے، یہ جو ایصال ثواب کی حیت اور کیفیت بنائی گئی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ بات جاننے کی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم بدعت حقیقی، بدعت حقیقی سے مراد وہ بدعت جس کی اصل پہلے سے دین میں موجود نہ ہو، جیسے نوحہ ماتم، عید میلاد، شب برات اور اسی طرح 11ویں، یہ وہ ساری بدعات ہیں جن کی کوئی اصل، کوئی حقیقت شریعت میں موجود نہیں ہے۔ دوسری قسم بدعت کی بدعت اضافی، یعنی جس کی اصل شریعت میں موجود ہو، جس عبادت کا ثبوت شریعت میں ہو، لیکن اس کے وصف میں ہیر پھیر کر کے اضافہ کرنا، یہ بدعت اضافی ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھنا چاہیں، حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بازو میں چھینکا اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ،
کہ تمام تعریف اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول پر سلامتی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، کہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتی اللہ کے رسول پر ہو۔ لیکن کہتے ہیں لَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں چھینک کا جواب یہ نہیں سکھایا۔ علمنا ان نقول، کیا سکھایا؟ ہمیں یہ سکھایا الحمدللہ علی کل حال، جب ہم چھینکے تو کہے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ لہذا تم نے جو اضافہ کیا والسلام علی رسول اللہ، یہ اضافہ دین میں ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جب شریعت میں دین میں بدعت اضافیہ کے لیے گنجائش نہیں ہے تو اصل بدعت، حقیقی بدعت کے لیے کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی بھول کر ایک رکعت زیادہ نماز پڑھتا ہے یا ایک رکعت کم کرتا ہے تو اس نقص کو پورا کرنے کے لیے سجدے سہو کا حکم دیا گیا، 2 سجدے کا حکم دیا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے سہو ہوا تو آپ نے اس نقص کو پورا کرنے کے لیے 2 سجدے کیے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین میں ایک رکعت کا بھی اضافہ اور ایک رکعت کی بھی کمی کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ نبی ہوتے ہوئے، جب آپ شارع ہوتے ہوئے دین میں ایک رکعت کا اضافہ نہیں کر سکتے، ایک رکعت کم نہیں کر سکتے، تو جو غیر نبی ہے ان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ پورا کا پورا طریقہ اختیار کرے، پوری کی پوری عبادت کر لے؟ یہ کیسے دین ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح 11ویں منانے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حاضر و ناظر ہیں۔ آپ وصال کر گئے، آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حاضر و ناظر ہیں، آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ وصال کر گئے، آپ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ لوگوں کی حاجات و ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو پھر برسی کس کی منائی جاتی ہے؟ برسی جن کی وفات ہوئی، جو وفات پا گئے، ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ زندوں کا عرس کون مناتا ہے؟ اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں، یہ توسط ہے، ذریعہ ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شخصیت میں غلو کر کے انہیں اس قدر مقام پر پہنچایا کہ وہ آپ کے اعمال کی قبولیت کے لیے توسط ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، تو پھر انہیں ایصال ثواب کی ضرورت کیوں ہے؟ ایصال ثواب کی ضرورت کیا ہے ان کے لیے؟ اسی طرح 11ویں منانے والے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ 11ویں نہ منائیں، 11ویں کا دودھ نہ دیا تو ہماری بھینس یا گائے مر جائے گی، بیمار ہو جائے گی، گھر سے برکت چلی جائے گی، اولاد کی موت واقع ہوگی، گھر میں نقصان لاحق ہوگا اور دیگر تکالیف اور پریشانیاں لاحق ہوگی۔ اس ڈر سے، اس اندیشے سے ہم 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو عقیدہ ہے اس کے پیچھے باطل اعتقادات ہے، وہ باطل اعتقادات کیا ہیں؟ وہ یہ کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ غوث اعظم ہے، یہ مسائل و مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے 11ویں مناتے ہیں، تو اگر ہم 11ویں نہیں منائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے اور ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اس ڈر سے 11ویں کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کائنات میں تصرف کا اختیار
محض اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ اس کائنات کا اکیلا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کائنات اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر درخت کا کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ مسائل و مشکلات کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ غوث اعظم، دستگیر، بندہ نواز، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور کائنات میں تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو لاچار، مجبور، بے بس، بے سہارا کی بات کو سنتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اس سے تکالیف کو، مصیبت کو دور کرتا ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ رب العالمین اگر آپ کو نقصان پہنچائے، تکلیف میں مبتلا کرے تو کون ہے جو آپ کو اس مصیبت سے نجات دے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ آپ کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے تو کون ہے اس کے خیر و بھلائی کو روکنے والا؟ الا لہ الخلق والامر، یہ تخلیق، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات میں تصرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو کائنات میں ذرہ برابر کا بھی اختیار حاصل نہیں ہے، کائنات میں ذرہ برابر کا بھی تصرف حاصل نہیں ہے، کائنات میں ذرہ برابر کی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے نفع کے مالک ہوتے تو غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، آپ پر جادو نہیں کیا جاتا، آپ کو کھانے میں زہر نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کے مالک ہوتے، نہ آپ اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک ہے، نہ امت کے لیے نفع و نقصان کے مالک ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر آپ امت کے نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید نہیں ہوتے۔ رعال الزکوان کے 70 قرہ، جو رعال الزکوان کے لوگوں نے 70 قرہ کو شہید کیا، تو 70 قرہ شہید نہیں ہوتے، امت تکالیف اور مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں کسی بھی چیز کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر میں چوٹ لگی تو درد، تکلیف میں اللہ کے نبی کے زبان سے نکلا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخم پہنچائے، اپنے نبی کو چوٹ پہنچائے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی تھی، آپ کو درد ہوا تھا، آپ کو زخم لاحق ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو پسند نہیں کیا، کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں جو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں جو ہدایت دینے اور نہ دینے کا فیصلہ کرنے والے؟ ہدایت دینا نہ دینا یہ میرے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی یہ میرے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کا مالک میں ہوں، آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس جملے کو بھی پسند نہیں کیا کہ آپ جو ہے کہیں کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے توحید کو اختیار کرے، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، ہمارے ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے اٹھے، ہمارا سر جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، ہم اگر گردن جھکائے تو اللہ کے آگے جھکائے، امید اللہ سے ہو، خوف اللہ سے ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو، اسی عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا محض اللہ کے لیے ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا مالک حقیقی سمجھے،
اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، اللہ ہی سے لو لگائیں اور اس طرح کی شرکیات سے بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں بدعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہم سب کو بدعات سے شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، رب العالمین جو ہم قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض کے خاتمے کا غائبانہ انتظام فرما، رب العالمین ہم میں جو بے نکاح ہے انہیں صالح جوڑے عطا فرما، رب العالمین ہم میں جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہے انہیں حلال رزق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو کتاب و سنت پر توحید پر خاتمہ ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔